بڑا ہی اہم دن عمران خان صاحب کے لیے اب لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے نا وہ واقعی اپنے فائنل راؤنڈ کے اندر پہنچ گیا ہے. خود فاسٹ بالر رہے ہیں لیکن ان کو عدالت کی فاسٹ بالنگ سے جو ہے نا بہت مسئلہ ہو گیا ہے. ہمیں ٹیم بھی اچھی نہیں ملی, ہمیں جج بھی اچھے نہیں ملے. پاکستان تحریک انصاف کے وکلا اور جو جج ہیں ان کے درمیان ایک تلخ کلامی ہوئی. پی ٹی آئی کے وکیل کو عدالت سے باہر نکال دیا. ایک بہت بڑے اینکر پرسن وہ آج ایک چھوٹی سی غلطی کر بیٹھے. شیخ رشید صاحب نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے, عزت کی موت مرنے کو ہی ترجیح دوں گا, کبھی پریس کانفرنس نہیں کروں گا, اگر کروں تو سمجھے میرا ضمیر مر گیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج بڑا ہی اہم دن عمران خان صاحب کے لیے. ویسے میں آپ کو پچھلے 4 دن سے کہہ رہا ہوں کہ آج بڑا اہم دن ہے, روزانہ ہی بڑا اہم دن ہوتا ہے. میں کیا کروں, کورٹس کے اندر جو ہے وہ پنگے بازی اتنی چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. لیکن اب لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے نا وہ واقعی اپنے فائنل راؤنڈ کے اندر پہنچ گیا ہے. اور میں نے پوری ڈیٹیلز اس کی پچھلے ویلاگ کے اندر بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. فیصلے کو ہم نے ڈائسیکٹ کر کے آپ کے سامنے رکھا تھا. تو آج 8:30 بجے کا ٹائم جناب دیا گیا ہے عمران خان صاحب کو, اور جج صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ذاتی حیثیت میں عمران خان صاحب یہاں پہ پیش ہوں, اپنے فائنل آرگومنٹس جو ہیں ان کے وکیل خواجہ حارث صاحب دیں, کیونکہ جج صاحب جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کرنا چاہتے ہیں. میں اور بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں اس حوالے سے, کچھ اور ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ ایکچولی پرابلم ایریا جو ہے وہ کہاں پہ آ رہا ہے. اور ایک بہت بڑے اینکر پرسن وہ آج ایک چھوٹی سی غلطی کر بیٹھے, وہ بھی میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن آپ سے سب سے پہلے ریکویسٹ, چینل کو سبسکرائب آپ نے ضرور کرنا ہے, بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے, اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا بٹن جو ہے وہ آپ نے دبانا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, ویسے بھی میں آپ کو انفارم کر دوں کہ پاکستان کے اندر یوٹیوب پریمیم کا آغاز ہو گیا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. اور یوٹیوب پریمیم جو ہے وہ بیسکلی اگر آپ اس کو سبسکرائب کر لیتے ہیں, اگر آپ میرا یہ ویڈیو جو ہے وہ اس وقت موبائل فون کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو اس کی آپشن بھی آپ کے پاس آ رہی ہوگی سیٹنگز کے اندر جا کے. اگر آپ یوٹیوب پریمیم جو ہے یہ ایک ایسی فیسلٹی تھی جو پہلے پاکستان میں نہیں تھی. یہ دیگر ملکوں میں امریکہ, یو کے وغیرہ ان جگہوں کے اوپر آفر ہوتی تھی, یہاں پہ نہیں ہوتی تھی. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو سبسکرائب کر لیں گے تو تقریباً کوئی 680 روپے پاکستانی ہر مہینے اس کی سبسکرپشن فیس ہے. اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ پوری ویڈیوز, جتنی بھی ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر ہوں گی وہ بغیر ایڈز کے آپ دیکھ سکیں گے. اس میں کوئی ایڈز نہیں آئیں گے, اور آپ وہ اکثر لوگ جو ہیں ایڈز کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہیں تو وہ نہیں ہوگا. لیکن ظاہری بات ہے اس کا چھوٹا سا ایک پریمیم آپ کو دینا پڑے گا. اور ساتھ ہی ساتھ یوٹیوب میوزک جو ہے اگر وہ آپ ساتھ اگر اس کو سبسکرائب کرتے ہیں تو ایون اگر آپ ویڈیو کو بند بھی کر دیں گے تو بیک گراؤنڈ کے اندر پھر بھی میوزک چلتا رہے گا. پہلے آپ اپنے فون کے اوپر جو ہے یوٹیوب کو جب بند کر دیتے تھے یا منیمائز کرتے تھے تو وہ کام کرنا بند کر دیتا تھا. لیکن یوٹیوب پریمیم سے یہ ساری فیسلٹیز جو آپ کو ملیں گی. تو اگر آپ سبسکرائب کرنا چاہیں تو آپ اس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں. جلدی سے خبروں کی طرف آتے ہیں. خان صاحب نے جناب ایک انٹرویو دیا ہے العربیہ اردو سے, انہوں نے گفتگو کی ہے. ان سے سوال ہوا, سر آپ نے کہا کہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. عمران خان صاحب نے کہا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, ان کی نیت نہیں مجھے نظر آ رہی. ان سے سوال ہوا, توشہ خانہ کی پروسیڈنگ سے آپ مطمئن نہیں ہیں, اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے تو کیا آپ فیصلہ مان لیں گے؟ خان صاحب کہتے ہیں یہ تو فیصلے پہ ڈیپینڈ کرے گا. جی میرے والا فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ میں نہیں مانتا. نہیں, یہ انہوں نے کہا, یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ نہ سمجھیے. انہوں نے کہا یہ تو فیصلے پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کیا میں مطمئن ہوں فیصلے سے یا نہیں. ابھی تک تو ہمایوں دلاور صاحب ایسی ایک ہم پنجاب سپیڈ سنتے تھے اور ایک ان کی عدالت کی سپیڈ چلی ہوئی ہے. نہ وہ چھٹیاں دیکھ رہا ہے نہ وہ کچھ. میں مطمئن تو نہیں ہوں جس طرح ٹرائل چل رہا ہے. تو خان صاحب جناب بالکل بھی مطمئن نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب کو جو ہے نا سپیڈ سے مسئلہ ہو گیا, جبکہ خود فاسٹ بالر رہے ہوئے ہیں. لیکن ان کو عدالت کی فاسٹ بالنگ سے جو ہے نا بہت مسئلہ ہو گیا کہ بھائی یہ اتنی تیز کیوں چل رہی ہے, کیا چکر ہے. تو اس کے اوپر ویسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل جو اپنا فیصلہ دیا تھا اس کے اندر انہوں نے لکھ دیا تھا کہ بھائی سپیڈ کے چکر کی وجہ سے جو ہے نا ہم جج کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے کہ یہ جناب جج جو ہے نا بڑا تیز کم کر رہا ہے. میں تو حیران ہوں کہ خان صاحب کا خود اپنا تعلق جو ہے وہ تحریک انصاف سے ہے, اور یہاں پہ لوگ انصاف کے حوالے سے تو چیخیں مارتے ہیں کہ جی ہمارے کئی سال جو ہے وہ کیسز پینڈنگ پڑے رہتے ہیں, فیصلے نہیں ہوتے. یہاں پہ اگر ایک کیس تیز چل رہا ہے تو خان صاحب کہتے ہیں سلو. اچھا ویسے مطلب بڑی عجیب بات, کیس سلو کر دو ٹھیک ہے, یہ ہم لوگ کور کمانڈر ہاؤس جا رہے تھے, ہمیں روکا کیوں نہیں؟ مطلب پوری دنیا کے اندر احتجاج نا جو ٹکراؤ ہوتا ہے پولیس کے ساتھ وہ اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ جی ہم نے ریڈ زون کے اندر جانا ہے, ہم نے فلاں جگہ کے اوپر جا کے احتجاج کرنا ہے اور پولیس ہمارا رستہ روک رہی ہے, ہمیں جانے نہیں دے رہی. تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے یہ مدعا اٹھایا ہے کہ ہم کور کمانڈر ہاؤس جا رہے تھے, سانو روکے کیوں نہیں؟ وہ کوئی تو سانو روکتا. وہ یہ اکثر اوقات نا وہ کالج کے اندر جو ہے نا وہ لڑائیاں اس طرح ہوتی ہے, اور میں نے پھاڑ لیا ورنہ ماراں گا میں پھاڑ لیا.
عجیب قسم کے آرگومنٹس ہیں ویسے ان کے. خیر اچھا جی، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا جناب جو فیصلہ سامنے آیا کل. اب ظاہری بات ہے پہلے تو شروع میں جیسے ہی ان کے پسندیدہ چینلوں کے اوپر ٹکر چلے اور وہ یہ تھے کہ جناب کیس جو ہے وہ جج صاحب کو کہا ہے کہ جی دوبارہ سماعت کریں، مٹھائیاں آرڈر ہو گئیں، فوراً مٹھائیاں آرڈر ہو گئیں. آپ بلے 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 خان صاحب کو ریلیف مل گیا. لیکن ہوا یہ کہ جب تقریباً 20-25 منٹ کے بعد اس کا فیصلہ آیا اور جب وہ فیصلے کو پڑھا تو بولو پینسل مٹھائی کینسل. ٹھیک ہے، اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک آفیشیل رد عمل آیا ہے جو رؤف حسن صاحب ان کی سیکرٹری اطلاعات ہیں ان کی جانب سے آیا ہے. انہوں نے کہا جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج دلاور کے فیصلوں پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. جج ہمایوں دلاور کے بارے میں تعصب کا شدید تاثر ہے. انہوں نے سوال کیا کہ کیا جج ہمایوں دلاور کیس کا فیصلہ سنانے کے لیے ایک اور موقع کے مستحق ہیں؟ اس سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلق بھی شکوک پیدا ہو گئے. چلو جی، میں ویسے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ موجودہ جو چیف جسٹس ہیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے خلاف بھی انہوں نے ایک اپلیکیشن دائر کی ہوئی ہے کہ جی ہمیں آپ کے اوپر بھی اعتبار نہیں ہے. تو ہمیں اب نیچے والا کورٹ بھی پسند نہیں ہے، ہمیں اوپر والا، ہمیں جج بھی اچھے نہیں ملے، ہمیں ٹیم بھی اچھی نہیں ملی، ہمارے بندے بھی جو ہے وہ 2 نمبر نکلے، وہ سب کے سب جو ہے وہ بھاگ کے چلے گئے. ٹھیک ہے، انہوں نے جا کے پریس کانفرنسیں کر دی. اب ہمیں جج بھی اچھے نہیں مل رہے، ہمیں ہمایوں دلاور بھی اچھا نہیں ملا، ہمیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اچھا نہیں ملا. کاش ثاقب نثار صاحب کسی طرح واپس آ جائیں، ہے نا. دل دور سے ایک آواز مارتا ہے ثاقب نثار صاحب. ثاقب نثار صاحب بھی جو ہے وہ سیشن کورٹ میں بیٹھے ہیں، ثاقب نثار صاحب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہیں، اور ثاقب نثار صاحب بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے. تو کتنا اچھا وقت ہو نا. یہ چھوٹی چھوٹی ننھی منی پیاری سی خواہشیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. اچھا جی، عدالت کے اندر جو ہے وہ ایک چیز ہم آپ کو بتانا بھول گئے کہ کل یہ سیشن کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلا اور جو جج ہیں ہمایوں دلاور صاحب، ان کے درمیان ایک تلخ کلامی ہوئی اور جج ہمایوں دلاور نے پی ٹی آئی کے وکیل مرزا عاصم بیگ کو عدالت سے باہر نکال دیا. سینئر ارکان بار اور دیگر وکلا سے جج ہمایوں دلاور کی جانب سے ہتک آمیز رویے پر اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے شام تک جج ہمایوں دلاور سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا، اور بعد میں اس کے بعد خبر آئی کہ جی کل تک جو ہے وہ آپ اس پہ معافی مانگے ورنہ کل سے ہم عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیں گے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ اس نے یہ کال دی ہے کیونکہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے ہمایوں دلاور صاحب سے کہ ہمایوں دلاور صاحب نے جو ہے وہ وکلا کے ساتھ صحیح طریقے سے بات نہیں کی ہے. اب آپ اس کو پریشر ٹیکٹک سمجھنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہمایوں دلاور صاحب جو ہے وہ فیصلہ نہ دے سکیں آج، یہ مجھے نہیں پتا، مطلب آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں. اچھا، اب وہ ایک اینکر پرسن جن کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ چھوٹی سی ان سے ایک غلطی ہو گئی، وہ ہیں وہ اینکر جو میں بڑا ہو کے بننا چاہ رہا ہوں، اور میری پوری کوشش ہے، پتہ نہیں میں اور کتنا بڑا ہونا ہے پر میری خواہش تو ہے نا، خواہش کے اوپر تو کوئی قدغن نہیں ہے، اور وہ ہیں کامران خان صاحب. کامران خان صاحب نے 3:05 کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے 3:05 کے اوپر ٹویٹ کیا کہ کایا ہی پلٹ گئی. عمران خان صاحب کی یہ تصویر بھی ہنستے ہوئے ساتھ لگائی. کایا ہی پلٹ گئی، عمران خان سیاسی انجام، آخری لمحات میں قسمت بدل گئی. پی ٹی آئی بانی توشہ خانہ کیس جان میں جان پڑ گئی. سیشن کورٹ میں توشہ خانہ کیس قابل سماعت فیصلہ ہی کالعدم. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کو دوبارہ سماعت کا حکم دے دیا. سیشن کورٹ میں فیصلہ تیار تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے حکم آ گیا. ہائے 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 ہائے، پرانے دور یاد آ گئے کامران خان صاحب کے، آج سے 1.5-2 سال پہلے جب ہم ہر ٹویٹ خان صاحب کی فیور میں کیا کرتے تھے. وہ تو کنا سونا ہے، وہ تیرے کم کنے چنگے گئے، یہ کامران خان صاحب کیا کرتے تھے. تو کامران خان صاحب نے پرابلم یہ تھی کہ 3:05 کے اوپر، یہ آپ ٹائم بھی دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر، یہ 3:05 کے اوپر جب ٹویٹ کیا نا تو تب تک ایکچولی اس کا جو فیصلہ، جو ریٹن آرڈر تھا وہ ابھی تک آیا نہیں ہوا تھا، وہ میرے خیال میں ابھی تک پڑھا نہیں ہوا تھا. تو وہ آیا تقریباً کوئی اپروکسیمیٹلی 3:15 کے اوپر، کیونکہ ہمیں بھی اس وقت ریسیو ہوا. اور جب اس کو پڑھا تو یہ پتہ لگا کہ اس کا پیرا نمبر 17 کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب جج صاحب جو ہیں کل ہی جب کلوزنگ آرگومنٹ سنیں تو یہ اس مدعے کو بھی وہیں پہ نپٹا دیں. تو یہ تو اب آج ہی جو ہے وہ جج ہمایوں دلاور صاحب نے 8:30 بجے عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں بلایا ہوا ہے، ذاتی حیثیت میں کہ جناب آئیو، اور خواجہ حارث صاحب کو بھی کہا ہوا ہے کہ جناب کلوزنگ آرگومنٹس اپنے پیش کریں. اور موسٹ پرابلی آج اگر یہ ہوا، اور مطلب اگر یہ نہ بھی آئے، یہ تو کل بھی ہمایوں دلاور صاحب نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو میں فیصلہ محفوظ کرنے لگا ہوں. تو اب تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ہے وہ ایک ڈائریکشن بھی ہے کہ جناب
آپ جائیں اور جا کے اپنے آرگومنٹس دیں, کلوزنگ آرگومنٹس دیں, اور ساتھ ہی ساتھ اس جورسڈکشن کے ایشو کو بھی جو ہے وہ ڈسکس کریں, اور اس کے بعد جج صاحب جو اپنا کام جاری رکھیں. تو میرے خیال میں کامران خان صاحب سے ذرا تھوڑی سی جلدی ہوگی. ہو جاتا ہے. پہلے 10-15 منٹ کے اندر بہت سی, میں نے جس طرح پہلے بولا نا, بہت سی مٹھائیوں کے آرڈر چلے گئے تھے, لیکن بعد میں پھر اس کو کینسل کرنا پڑ گیا. اچھا جی, ویسے عمران خان صاحب جو ہے نا وہ آج کی تاریخ میں بڑے وانٹڈ انسان ہیں. آج کی ایک تو ان کو جو ہے وہ سیشن کورٹ نے بلایا ہوا ہے کہ جی آپ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں, ٹھیک ہے. دوسرا, ان کو نیب نے بھی بلا لیا ہے. تیسرا, ان کو اسلام آباد کی پولیس نے بھی بلا لیا ہے آج ایک ہی دن میں. تو اسلام آباد کے حوالے سے عمران خان صاحب کا بڑا آج ایک بزی دن جو ہے وہ گزرنے جا رہا ہے. اس کے علاوہ بیسکلی اسلام آباد کی مقامی عدالت نے 2 مقدمات میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی بری ضمانتوں میں توسیع کر دی ہے. 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل اور توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ کی بری ضمانت میں توسیع کی گئی. عدالت نے دونوں کی بری ضمانت میں 5 اگست تک کی فی الحال توسیع کی ہے. دوسری جانب احتساب عدالت نے عمران خان کی توشہ خانہ نیب انکوائری کیس میں حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی. احتساب عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 5 اگست کو پیش ہونے کی ہدایت کی ہوئی ہے, یعنی کہ دونوں جگہوں پہ آج تک کی ضمانتیں ہیں, اور کہا گیا کہ جناب آپ اس سلسلے میں حاضر ہوں. اچھا جی, اس کے علاوہ کل عمران خان صاحب کو جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملے پہ الیکشن کمیشن پاکستان نے بلایا ہوا تھا, ان کو طلب کیا گیا تھا, نہیں پیش ہوئے. وہاں پہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن نوٹس پر سماعت کی, جس میں پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر گوہر علی خان پیش ہوئے اور استدعا کی کہ کچھ دستاویزات الیکشن کمیشن میں جمع کرانا چاہتا ہوں. انہوں نے سماعت مزید ملتوی کرنے کی بھی درخواست کی. چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ میڈیا پر کہا جاتا تھا الیکشن کمیشن نوٹس دے, ہم جواب دیں گے. ہم نے پی ٹی آئی کی درخواست پر آپ کو نوٹس دیا. چیف الیکشن کمیشنر نے متعلقہ دستاویزات بیرسٹر گوہر علی خان کو فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 8 اگست تک جو ہے وہ ملتوی کر دی. میں آپ کو اسلام آباد پولیس کا بتا رہا تھا, تو وہ جناب 3 مقدمات میں عمران خان صاحب کو طلب کیا گیا ہے. تھانہ ترنول, کوہسار اور کراچی کمپنی مقدمات میں ان کو طلب کیا گیا ہے, اور ان کی جانب سے ان کے لیے طلبی کے نوٹس جو ہیں وہ زمان پاک لاہور بھجوا دیے گئے ہیں. اس میں کہا گیا ہے کہ پہلے بھی آپ کو نوٹس کر کے طلب کیا گیا پر آپ حاضر نہیں ہوئے. آپ کوئی ثبوت دینا چاہتے ہیں تو حاضر ہو کر پیش کریں, حاضر نہ ہونے کی صورت میں کارروائی عمل میں لائی جائے گی. تو آج بڑا بھاری دن ہے, آج بڑا بھاری دن ہے میرے کپتان واسطے. دیکھیں اب ان کی قسمت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ نیب, وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نیب نے بھی بلایا ہوا ہے. بیسکلی القادر ٹرسٹ معاملے کے اندر وہ 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے اس کے اندر بلایا ہوا ہے. اس کے علاوہ کل عمران خان صاحب کی بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان 9 مئی جناح ہاؤس اور دیگر سرکاری املاک پر حملے کے کیس میں جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گئیں. اس میں انہوں نے جے آئی ٹی کے سامنے جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ اور دیگر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر لا تعلقی کا اظہار کیا. عظمیٰ خان صاحبہ نے جناح ہاؤس کے سامنے ہونے والے مظاہرے میں شریک ہونے کا اقرار کیا, لیکن جناح ہاؤس میں ہونے والی توڑ پھوڑ اور جلاؤ گراؤ سے لا علمی کا اظہار کیا. انہوں نے 9 مئی واقعات اور دیگر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے سے متعلق لا تعلقی کا اظہار کیا. علیمہ خان نے اپنے بیان میں کہا کہ میں اس وقت زمان پاک میں موجود تھی جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا. پرویز خٹک صاحب نے جناب انٹرویو دی ہے سلیم صافی صاحب کو. انہوں نے کہا ہے کہ جی 9 مئی کے لیے سینئر پارٹی قیادت کو پرامن احتجاج کی لائن دی گئی تھی, لیکن ایک اور ٹیم بنی تھی جو ہماری نظر میں نہیں تھی, خیال بھی نہیں تھا, ان کو کچھ اور ہدایت تھی. یہ پرویز خٹک صاحب جو ہے نا مطلب بہت بڑی گواہی دے رہے ہیں. انہوں نے کہا اس دن ہم نے احتجاج کی کال دی, پرامن احتجاج کی کال دی, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کوئی کہے کہ ہمارے جو سینئر لیڈرز ہیں کسی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا کہ اس دن یہ جا کر ان تنصیبات پر حملہ کر دیں گے. پارٹی کے کسی سینئر عہدیدار کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ انہوں نے خان صاحب کو تجویز دی ہے. فیصلہ عمران خان خود کرتے تھے, کرتے ہیں, سنتے ہیں, اتفاق کرتے ہیں, لیکن فیصلہ ان کی مرضی کا ہے. پھر صبح ہم تڑپتے رہے ہیں, جو مرضی کریں, فیصلہ انہوں نے خود کیا ہے. عجیب کمال ہوا ہے کہ سب لوگ تیار ہو گئے, پی ٹی آئی کے لوگوں نے حملہ کر دیا. شکر الحمدللہ اس دن گولی نہیں چلی. 9 مئی والے دن اگر فوج گولی چلاتی تو اس ملک میں انتشار ہوتا اور بہت برا حال ہوتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ پروگرام اس لیے بنا تھا کہ گولیاں چلیں, لوگ مریں, فوج بدنام ہو کہ عوام پر گولی چلائی ہے اور فوج کے اندر انتشار پھیلے. میری نظر میں یہ ڈرامہ اس لیے بنا تھا. تو یہ جناب عمران خان صاحب, یہ وہ تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ روکا کیوں نہیں, تو اس کی یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اس لیے نہیں روکا تاکہ لاشیں نہ گریں یہاں پہ, مسئلہ یہ بھی تھا. اچھا جی, اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب کے لیے بری خبر ہے جی. بڑے دنوں کے بعد ہمارے کسی ویلاگ کے اندر ان کا ذکر ہوا ہے. شیخ صاحب ہوتے وہ گلیں ہی نہیں رہی, ہوتے وہ ٹائم ہی نہیں رہے, نہ وہ شوز ہوتے ہیں. پہلے ایک دن چ 3 شو کرتے سن, ہوتے وہ گلیں ہی نہیں رہی. انہوں نے جی پولیس قبضے میں لی گئی بلٹ پروف گاڑیاں واپس لینے کی درخواست ان کی مسترد کر دی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے فیصلہ سنایا ہے
یہ بیسکلی ان کا اس حوالے سے جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا تھا فیصلہ، اب جو ہے اسے اناؤنس کر دیا گیا. شیخ رشید صاحب نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کل سے 13 اگست کی رات 10 بجے تک روزانہ کی بنیاد پر ویڈیو میسج دوں گا اور ٹویٹ بھی کروں گا. چٹان کی طرح کھڑا ہوں اور قبر کی دیواروں تک دوستی نبھاتا ہوں. عزت عزیز اور عزت کی موت مرنے کو ہی ترجیح دوں گا. ہتھیار نہیں پھینکوں گا اور کبھی پریس کانفرنس نہیں کروں گا. اگر کروں تو سمجھے میرا ضمیر مر گیا. میں نے جب شیخ صاحب کا یہ بیان دیکھا مجھے علی زیدی صاحب یاد آ گئے. آپ کو یاد ہے علی زیدی صاحب کہتے تھے ادھر گولی مار دینا، ادھر گولی مار دینا، میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا. لیکن اس کے بعد چند دنوں کے بعد علی زیدی صاحب جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے. تو اللہ کرے، میری دعا یہی ہے کہ شیخ صاحب جو ہے وہ علی زیدی صاحب والا ان کا حال نہ ہو کہ اتنا بڑا بیان دینے کے بعد اس کے بعد ان کو چند دن کے بعد چھوڑنا پڑے. تو کیونکہ اس سے پہلے یہ سب کچھ ہو چکا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ کچھ ذرا آپ کو نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے بھی تو خبر دے دیں. ہم نے اس کو کور ہی نہیں کیا. جناب بڑے بڑے نام جو ہیں وہ چل رہے ہیں اس وقت ٹی وی کے اوپر، اور جیو نے ایکچولی اپنے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ جی نگراں وزیر اعظم کے لیے سابق وزیر خزانہ حفیظ شیخ، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، اسلم بھوتانی اور نواز شریف صاحب کے سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد سمیت دیگر ناموں پر غور کیا جائے گا. تو یہ نام جو ہے مارکیٹ کے اندر چل رہے ہیں. اچھا، ساتھ ہی ساتھ اے آر وائی نے رپورٹ کیا ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب جو گورنر ہیں سندھ کے، ان کا نام بھی فلوٹ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چینل نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ محسن نقوی صاحب جو سی ایم پنجاب ہیں، ان کا نام بھی زیر غور ہے. تو میری اس کے اوپر کیا رائے ہے، میں ان میں سے کوئی نام بھی نہیں مانتا، بالکل کوئی نہیں مانتا. میں اس کی وجہ یہ بتا دوں کہ میں پچھلے 1 مہینے سے دیکھ رہا ہوں کہ مارکیٹ کے اندر نا مختلف نام پھینکے جاتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کیا ری ایکشن آتا ہے. آپ کو یاد ہے اسحاق ڈار صاحب کا جب نام آیا تھا تو کتنا سویر ری ایکشن آیا تھا، ہر جگہ سے بڑا سویر ری ایکشن، یہاں تک کہ حکومت کے اتحادیوں کی جانب سے بھی بڑا سویر ری ایکشن آیا تھا کہ یار اے کی. تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ بیسکلی مختلف نام جو ہیں وہ پھینکے جاتے ہیں صرف نرو ٹیسٹنگ کے لیے کہ ہوتا کیا ہے، کیا رسپانس آتا ہے. ہو سکتا ہے، ویسے تو وزیر اعظم نے یہ بھی اناؤنس کیا، شہباز شریف صاحب نے تمام اتحادیوں کو کہ آج رات تک جو ہے وہ ہمیں نام دے دیں جس نے جو سجیشن دینی ہے. تو مختلف مطلب وہ داوڑ صاحب ہیں، داوڑ صاحب نے بھی جو ہے وہ اپنی طرف سے 2 نام سجیسٹ کر دیے ہیں. اس طرح اور بھی نام جو ہیں وہ مانگے گئے ہیں اتحادیوں سے. لیکن اگر یہ نام کا فیصلہ ہونا ہے نا تو یہ ذہن میں رکھیے گا یہ شہباز شریف اور راجہ ریاض کی میٹنگ کے اندر نہیں ہونا. یہ اگر کہیں پہ فیصلہ ہونا ہے تو آصف علی زرداری اور نواز شریف کے بیچ میں ہونا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو اور وہ میٹنگز ہو چکی ہوئی ہیں آلریڈی، وہ میٹنگز ہو چکی ہوئی ہیں، اور میرا خیال میں ہو سکتا ہے کہ اب تک وہ نام بھی فائنل ہو چکا. باقی یہ ٹی وی سکرینز کو فل کرنے کے لیے، ٹکرز چلانے کے لیے، ڈبے ہلوانے کے لیے تو آپ بے شک جو مرضی نام فلوٹ کرتے ہیں. ویسے شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر میرا نام کوئی نگراں وزیر اعظم کے لیے دینا چاہے گا تو مینوں کوئی اعتراض نہیں. یہ انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے. تو ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ شاہد خاقان عباسی کے لیے جو ہے وہ پنڈی کے اندر بھی جو ہے نا بڑی اچھی ٹھنڈی ہوائیں ہیں. یہ میں آپ کو اپنے کبوتروں کے ذریعے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے اچھے، کیونکہ 1 سال کا جو ان کا ٹینیور تھا نا، جب نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تھے تو اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب نے جب یہ عہدہ سنبھالا تھا تو بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ پنڈی کے ساتھ، اس سے جنرل باجوہ آرمی چیف ہوا کرتے تھے، تو بڑا اچھا ایک کارڈیل ریلیشن جو ہے وہ پنڈی کے ساتھ رہا تھا. تو اس لیے وہ جو ہسٹری ہے نا ان کی وہ بہت اچھی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ شہریار آفریدی صاحب کو جناب راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں انسداد دہشت گردی عدالت نے شہریار آفریدی کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا. عدالت کے جج نے ایس ایس پی آپریشنز کو شو کاز نوٹس بھی جاری کیا. شہریار آفریدی کے وکیل اشتیاق چودھری کے وکیل کے مطابق شہریار آفریدی اے ٹی سی سے وکلا کے ہمراہ باہر آئے تو پولیس نے پھر دعویٰ بول دیا. شہریار آفریدی اور ان کے وکلا نے اے ٹی سی میں پناہ لی. بعد ازاں شہریار آفریدی کو انسداد دہشت گردی کی عدالت سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور ان کو ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کے 16 ایم پی او آرڈر کے تحت جو ہے وہ دوبارہ گرفتار کیا گیا. وہی ایم پی او جس کے تحت یہ بار بار جو ہے مختلف جگہوں پہ گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں، جس میں بیسکلی اب پرویز الہی صاحب کو بھی اسی ایم پی او کے تحت جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. بیسکلی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی یہ شخص اگر باہر آ گیا نا تو اس کی وجہ سے امن و امان کا مسئلہ جو ہے وہ پڑ سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہریار آفریدی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بیسکلی رانا ثناء اللہ صاحب کا بدلہ ہے. وہ اس کو اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں کہ جی جب شہریار آفریدی صاحب جو ہے وہ خود اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر تھے عمران خان صاحب کے دور کے اندر، اور وہ اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈرگز کا کیس جو چلا تھا،
تو اس پہ پیش جو تھے وہ اس وقت شہریار آفریدی صاحب تھے. تو یہ بیسکلی یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ اس کا بدلہ جو ہے وہ شہریار آفریدی صاحب سے لیا. اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے یا نہیں ہے, لیکن کہا یہی جاتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے ایک بڑی عجیب غریب قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی. عادل راجہ صاحب جو یوٹیوب پہ ہوا کرتے تھے لیکن اس کے بعد ان کا چینل بند ہو گیا تھا, تو انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ISI کے سینئر ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ عمران ریاض خان ISI سینٹرل اسلام آباد کے سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر فہیم رضا کی تحویل میں ہیں. DGC ڈرٹی ہیری نے عمران ریاض کو انتخابات تک وہاں رکھنے کا منصوبہ بنایا ہے اور ان کی رہائی کو طول دیا جائے گا. عمران ریاض خان کی رہائی کے سلسلے میں بہت سے صحافیوں کی بیک ڈور ڈپلومیسی بھی ناکام رہی ہے. اگر عدلیہ میں اخلاقیات اور اقدار کا کوئی بھی نظام باقی رہ گیا ہے تو چیف جسٹس سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لیں. میڈیا اور صحافیوں کو ان کی رہائی کے لیے تحریک چلانی چاہیے. مبینہ طور پر وکلاء نے عمران ریاض خان کے کیس کو صرف خراب کیا ہے اور ان وکلاء کی ہینڈلنگ نے ISI کے اندر محب وطن افسران کے دعوے کے مطابق عمران ریاض کو قید کرنے والے ISI انٹرنل ونگ افسران کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. میرے ذرائع کے مطابق عمران ریاض خان الحمدللہ صحت مند ہے. میں جان بوجھ کر اس مسئلے پر کافی عرصے سے خاموش رہا تاکہ عمران ریاض کی حفاظت کو خطرے میں نہ ڈالوں, لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ عوام کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے. آگے بڑھنے کا واحد راستہ میڈیا اور صحافی برادری کی طرف سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنا ہے. میں ان کے وکلاء کے بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس سے غیر ضروری مسائل پیدا ہوں گے, لیکن ان کے وکیل نے یقینی طور پر اس مسئلے کو غلط طریقے سے ہینڈل کیا ہے. اگر مجھے چیلنج کیا گیا تو میں انتہائی شرمناک تفصیلات پیش کر دوں گا. اب علی اشفاق صاحب جو ہیں وہ بیسکلی عمران ریاض صاحب کے وکیل ہیں. انہوں نے آگے سے جواب دیا. انہوں نے کہا مجھے آپ کا چیلنج قبول ہے اور آپ سرعام مجھ سے مناظرہ کر لیں. اگر ثبوت نہ دیے تو سرعام معافی بھی مانگنی ہوگی. اپنے ISI کے تمام ذرائع کو کہیں کہ آپ کی تیاری اچھی کروائیں. میں عمران ریاض کا سب سے بااعتماد اور قریبی دوست کسی وجہ سے ہوں. آپ کا انتظار رہے گا. وقت آج ہی رکھیں اور بسم اللہ کریں. عادل راجہ صاحب نے جناب جواب دیا آگے سے. عمران ریاض خان کس کی قید میں کہاں ہیں؟ میرے بتانے پر میاں اشفاق صاحب بجائے اس کے کہ عمران ریاض کو ISI اسلام آباد کی غیر قانونی حراست سے چھڑوانے کے لیے سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں, الٹا مجھے مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں. انہی حرکات کی وجہ سے عمران ریاض خان اب تک بازیاب نہیں کروائے جا سکے اور ان کا کیس خراب ہوا ہے. جہاں مناظرہ کرنا ضروری ہے وہاں یہ مذاکرات کرنے پہنچ جاتے ہیں اور سب اچھا ہے کا نعرہ لگاتے ہیں. قوم کو ٹانگا ہوا ہے اور بولتے ہیں میں دوست ہوں. مقدمات بھی مفت میں لڑتے ہوں گے. پھر تو جس طرح مجھ سے مناظرہ مفت میں کرنا چاہ رہے ہیں. او میاں صاحب آپ اپنے دوست کو رہا کروائیں ISI کی غیر قانونی قید سے, پھر مناظرہ بھی شوق سے کر لینا. میاں صاحب آپ باقی باتیں چھوڑیں اور یہ بتائیں کہ عمران ریاض کی خیریت تو آپ کو پتہ ہے, تو پھر وہ خیریت سے کہاں ہے؟ آپ یہ بات عوام اور عدالت کو بتانے سے کیوں گریزاں ہیں؟ میاں صاحب نے جناب جواب دیا. عدالتوں کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو کوئی بات ایسی نہیں جو کیس کے حقائق و ثبوت سے متعلق ان کے علم میں نہ ہو. عمران ریاض خان کی بازیابی کے بعد کوئی ایک بھی سچ رک نہیں سکے گا. میری عمران ریاض سے متعلقہ معلومات کی رسائی کے ذرائع کی تعداد کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. کسی کے تصور سے بھی زیادہ حقائق وقت آنے سے پہلے کسی صورت عوامی سطح پر نہیں بتاؤں گا. یہ غیر پیشہ ورانہ عمل بطور پروفیشنل وکیل عمران ریاض کے کیس کے انٹرسٹ میں کسی صورت بھی نہیں. عمران ریاض تمام سچ اپنی بازیابی کے بعد اپنی آزاد مرضی سے چاہے تو بیان کرے گا. بہت کچھ آنے والا ہے اپنے وقت پر. عمران ریاض سمیت کسی بھی معاملے پر اللہ جان لے لے ایمان نہ لے انشاءاللہ. تو بیسکلی یہ ایک تھریڈ تھا جو ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے ہوا. آج بڑا اہم دن, 8:30 بجے بلایا گیا ہے. عمران خان صاحب کو حاضر ہوتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں, اور موسٹ پرابلی شاید آج ان کی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ ہو جائے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.